من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ظلم عظیم۔ ہم عام فہم میں ظلم عظیم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، ہم نے کسی کا حق مار لیا، ہم نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ گالی گلوچ کی۔ لیکن قرآن کس چیز کو ظلم عظیم کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم عظیم کے ساتھ اس کو تعبیر کیا۔ اور ظلم عظیم کس طرح ہے؟ کیونکہ ہم انسان جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے پیدا کردہ مخلوق ہیں، اور مشرک انسان جب دنیا میں آتا ہے، ظاہر ہے پیدا کرنے والا تو اس کا بھی اللہ ہی ہے، لیکن پیدائش کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ پتھر یا کسی اور چیز کو یا اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہی کسی انسان کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتا ہے اور اس کو اللہ کا شریک جتلانے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، حالانکہ اللہ تو وہ ذات ہے، وہ باری تعالیٰ ہے کہ جو انسان کو بے شمار اتنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم گن نہیں سکو گے۔ مشرک شخص جو ہے وہ ایک ایسی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو جو رائی برابر بھی کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم اس کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، اور پھر ویسے ہی اس کو حقوق جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا حق تھا ہمارے اوپر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ بے شک وہ لوگ اپنے ایمان کو جو ملوث نہیں کرتے، وہ اپنے ایمان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو نہیں ملاتے اور وہ شرک نہیں کرتے، یہی لوگ جو ہیں اولئک لہم الامن، یہی لوگ جو ہیں یہ امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ بڑی گراں گزری، ان کو بڑی یہ شاق بات ہوئی کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا، جس سے ظلم ہو نہیں جاتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اب ہم میں سے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں۔ تو پھر کچھ صحابہ کرام کی جب یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، تم اس حدیث کا، اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ غلط سمجھے، اس سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، اس سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے پیارے بیٹے سے کہا تھا یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں شریک نہ ٹھہرانا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ وہ ظلم ہے کہ جو ہم اپنی جانوں پہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور حالانکہ شفائیں دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اور پھر ہر معاملہ جب تک اللہ نہ چاہے وہ کبھی بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ دنیا بھر کے گناہ لے کے میرے پاس آئے اور اس نے میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوگا تو میں اللہ اس کو معاف کر دوں گا، اور اگر وہ دنیا بھر کے نیکیاں لے کے آئے اور اس نے میرے ساتھ شرک کیا ہوگا، اس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوں گے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی روح سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم واقعہ ہی اللہ کی ماننے والے ہیں؟ کیونکہ ہم دعویٰ تو یہی کرتے ہیں، دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ ویسے ایمان والے نہیں۔ ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ ہم اللہ کی مان کے چلیں گے، ہم اللہ کی ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو ہم فوراً دوسروں کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں کہ دوسرے ہماری خواہشات کو پورا کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر وقت ہر جگہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ سمیع بصیر ہیں، اللہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ یقین اس وقت
شیطان ہمارا متزلزل کر دیتا ہے جب وہ ہمارے دل میں وسواس ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید تم فلاں کے پاس جاؤ تو وہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا. حالانکہ مشکل کشا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہیں اور اللہ ہی اپنے بندوں کی مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں. تو یہ جب مشرک شرک کرتا ہے تو وہ ظلم عظیم کرتا ہے. وہ ظلم کسی اور پہ نہیں کرتا, وہ ظلم اپنی جان پہ کرتا ہے. اور وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ کسی صورت معاف نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ رب العزت خود سورہ نساء میں بھی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ رب العزت مشرک کو معاف نہیں کریں گے, اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی بھی گناہ اگر ہم کر بیٹھیں تو اللہ اس کو معاف فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اللہ اس کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے. اب شرک انسان اگر کر بیٹھے اور اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی مرنے سے پہلے اپنے شرک پہ ضرور اللہ سے توبہ کرے, کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ اس انتظار میں ہیں کہ میرے بندے میری طرف واپس لوٹیں اور مجھ سے توبہ استغفار کریں. اور جب مشرک توبہ اور استغفار کرے سچے دل سے, توبہ تو نصوح کرے کہ وہ دوبارہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا, وہ اللہ سے شرک نہیں کرے گا, تو پھر ہی اس کی نجات جو ہے وہ ممکن ہے, ورنہ شرک کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں اور سورہ نام میں اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کے نام لیے اور 18 نبیوں کے نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تمام نبی ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نیچے تک اللہ نے 18 نبیوں کے نام لیے اور کہا اگر یہ بھی شرک کرتے تو اللہ ان کے اعمال بھی جو ہے وہ سارے ضائع ہو جاتے اگر یہ بھی شرک کر دے. اور فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہ کہا تھا اور آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے, اکارت جائیں گے آپ کے بھی سارے عمل, اور آپ کیا ہوں گے وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آپ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ بھی شرک کریں. تو ذرا سوچئے اگر اللہ اپنے انبیاء سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, اگر وہ کوئی کام ایسا کر بیٹھیں, کیونکہ انبیاء سے ایسا ہونا محال ہے, کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں, وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے. تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ بھی ایسا کر لیں تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو ہم اپنا سوچیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. بعض اوقات ہم ایسی بات کر دیتی ہیں جس سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کی بات ہے, لیکن ہم وہ کام کر دیتی ہیں یا بات منہ سے نکل جاتی ہے. لیکن جب آپ ایسی بات کر دیں, اللہ فرماتے ہیں جب کوئی فحش بات, کوئی ایسی کلمہ, کوئی شرک کی بات منہ سے نکل جائے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, تو تم نے جو کام کر دیا ہے اس پہ اصرار نہ کرو, فوراً توبہ کی طرف لوٹ جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے, اللہ رب العزت سے تم معافی مانگو تاکہ اللہ تم کو معاف کر دے. کیونکہ اللہ رب العزت نے بارہا اپنے یہ صفت قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے جب ہم ظلم عظیم اپنی جان پہ کر بیٹھیں, تو جب ہمیں اس چیز کا ادراک ہو جائے, ہمیں یہ اویئرنیس مل جائے کہ ہم سے یہ کیا کام ہو گیا یا ہم نے یہ کون سا جملہ ادا کر دیا, تو پھر ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوں. اور اللہ رب العزت معاف کرنے بھی والے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی ڈوری نہ ٹوٹنے پائے. سانس کی ڈوری جب تک قائم ہے تب تک ہی معافی بھی ملے گی, تب تک کی توبہ قبول ہے. کیونکہ بالکل جب سانس یہاں آ جائے گا اس وقت کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. حلقوم میں جب پہنچ جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو شرک جیسے ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ میری اور آپ کی, ہم سب کو, جو ہمارے نسلیں ہیں آگے آنے والی, اللہ ان کو بھی شرک سے محفوظ رکھے, مامون رکھے. اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہی در کا جو ہے وہ ہمیشہ رکھے, ہمیں کسی اور کی طرف جھکنے کی توفیق نہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو
وهو